बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करने जा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से इनहराफ करके तरह तरह की बिद्दतें ईजाद कर लीं। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। हालांकि उस दौरान अंबिया कराम उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमालका काबिज़ हो जाती, तो कभी फ़लस्तीनी हमलावर होते, तो कभी आरामी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी था और न सरदार। ऐसे में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरे रूम में आबाद कौम अमालका के एक ज़ालिम व जाबिर और सफ़ाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत से सरकर्दा अफराद कत्ल कर डाले और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को ग़ुलाम बनाकर कैद कर लिया। बनी इसराइल जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तैय्यब से निकले थे, तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था, कि वो संदूक था जिसमें आसाए मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के पैरे हिंद, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मन का मर्तबान और अंबिया कराम के दीगर मुतबरिकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये मुकद्दस संदूक उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फ़लस्तीनी मुशरिकीन ने एक खून रेज़ जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीन कर अपने बैते दजोन नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दजोन के नाम से मौसूम था। पत्थर के इस देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली से मुशाबा था। निजारे मिस्रा के मुताबिक फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से मौजूद है, और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दजून के जिस मंदिर का जिक्र है वो इसी जगह पर वाक़या था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले गज़ा और अहले अस्क़लान ने उनसे ताबूत सकीना छीन कर ऐसा कर दिया था जैसे चरवाहे के बगैर बकरियाँ। बनी इसराइल तालूत की बादशाही में ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ख़ानदान नबूवत का कोई भी फ़र्द जिंदा न बचा था, सिवाय एक गरीब औरत के जो हामला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया जिसका नाम शम्वील रखा गया। शम्वील इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके अरबी में मायने है इस्माइल। वालदा की ख्वाहिश थी कि शम्वील तौरात के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक़ की तालीम दे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो वालदा ने बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग और सालिह शख्स के पास तालीम व तरबियत के लिए भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम जल्द ही तौरात के एक बड़े आलम व फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दर्स व तबलीग और वाज़ नसीहत शुरू की, तो जालूत और दीगर अक़वाम के जुल्म सितम ने उन्हें हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैर ख्वाह और निजात दहिंदा समझने लगे थे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुनसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फ़ैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी सर अंजाम देते। इस तरह गोया तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग, वाज़ व नसीहत और दीनी और अदालती तमाम अमूर की निगरानी का फरीज़ा नबी के ज़िम्मे था। हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तारीख़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह में आपका नस्ब यूँ तहरीर है: शम्वील बिन बाली बिन अलक़मा बिन यरख़ाम बिन यहू बिन तहू बिन सोफ़ बिन अलक़मा बिन मुबाहिस बिन असूमा बिन अज़ाया। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम की बेअसत के दरमियान 460 साल का वक्त फासला था। बनी इसराइल जालूत की सख्तियों, दीगर अक़वाम की लूट मार और कैदियों जैसी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे, जिसका जब दिल चाहता उन पर चढ़ाई कर देता था। ख़वातीन को तंग करना और नौजवानों को ग़ुलाम बना लेना आम बात थी। हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम के दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी, तो एक दिन बनी इसराइल के बुज़ुर्ग हज़रत शम्वील अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उन्होंने अपने पैगम्बर से कहा
کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ دراصل حضرت شمیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شمیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمیل علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موزوں اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ فک ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضرت شمیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت ہی کو چنا ہے جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سب سے بہتر ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی پانی پلانے والے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا نسب یوں بیان فرمایا ہے طالوت بن کیش بن افیل بن سارو بن تہروت بن افی بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک شرط لگائی اور حضرت شمیل علیہ السلام سے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا ان کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی یعنی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندھا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندھا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کے گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دی جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ تاہم قرآن کریم کے مطابق فرشتوں نے صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے،
پاس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت حضرت جالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کی زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہوئیں، ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لہیم و شہیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شمویل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائیں اور بنی اسرائیل کو طویل مدت بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام وفات پا گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔